آج پہلی مرتبہ مجھے اس درگاہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ جانے کون بتا رہا تھا کہ سلطان بابا کی وصیت کے مطابق انہیں مکہ کی سرزمین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ پاپا سے کہوں کہ آج رات ہی کی ٹکٹ کروا لیں۔ میں بابا کے پاس سعودیہ جانا چاہتا ہوں۔ عصر کے بعد مولوی خضر نے حجرے سے ایک کاغذ منگوایا اور دھیرے سے بولے، سلطان بابا کی وصیت پڑھنے کی اجازت چاہوں گا۔ پھر مولوی خضر نے دھیرے دھیرے سلطان بابا کے استعمال کی چیزوں کو ان کی وصیت کے مطابق بانٹتے گئے۔ کسی کے حصے میں تسبیح آئی تو کسی کو ان کا جائے نماز ملا۔ کوئی لباس اور لاٹھی کا حقدار ٹھہرا، میرے لیے کچھ نہ بچا۔ مولوی خضر نے وصیت ختم کی اور اب میں آخر میں سلطان بابا کی وصیت کے مطابق ان کے جانشین کا اعلان کرنا چاہوں گا۔ سلطان بابا نے اپنا جانشین اسے مقرر کیا ہے جو ان کے مطابق سب سے زیادہ اس اعزاز کا حقدار ہے، اور وہ ہیں ساحر میاں، سلطان بابا کے عبداللہ۔ میرے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا جیسے اس ساحلی درگاہ کے آس پاس کا تمام شور بالکل ساکت ہو گیا ہو۔ لہریں اپنی اپنی جگہ تھم کر رک گئیں اور فضا میں تیرتے پرندے بھی جامد و معلق ہو گئے۔ میں تو خود اپنی ذات کا جانشین بننے کے قابل نہیں تھا۔ پھر یہ مولوی خضر کیا کہہ گئے تھے؟ ضرور انہیں وصیت نامہ پڑھتے نظر کا کوئی دھوکہ ہوا ہوگا۔ وہ بھی تو شدید غم کے عالم میں تھے، اور غم میں انسان کے سامنے لکھی تحریر کے لفظ اکثر آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ سب خاموش بیٹھے میری جانب یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان کا فریضہ تمام ہوا اور اب جو بھی کہنا ہے مجھے کہنا ہے۔ پر میرے پاس لفظ ہی کہاں بچے تھے۔ میری تمام لغت تو سلطان بابا اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، اور اب بھلا مجھے الفاظ اور قوت گویائی کی ضرورت ہی کب تھی؟ جن کے لیے اظہار کا یہ ذریعہ، یہ فن گفتگو میرے اندر پنپ رہا تھا، وہ دونوں ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کبھی کبھی جب یہ زبان تالوں سے چپکی رہنا چاہیے اور لوگ آپ کو کچھ کہنے پر مجبور کریں تو یہ لفظ بھی کتنا بڑا بوجھ بن جاتے ہیں۔ میں نے بھی یہ بوجھ ڈھونڈنے کی ہر ممکن صحیح کی، لیکن ہونٹوں سے الفاظ تو نہ نکل پائے۔ البتہ آنکھوں سے دو موٹے آنسو نکل کر درگاہ کے چکنے فرش پر سجدہ ریز ہو گئے۔ مولوی خضر جلدی سے میرے جانب لپکے۔ ارے یہ کیا عبداللہ میاں، یہ آنسو؟ بس پھر کیا تھا؟ سیلاب کا راستہ روکنے والے سبھی بند خسو خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ میں یوں بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے کوئی معصوم بچہ میلے میں اپنوں سے بچھڑ کر تب روتا ہے جب شام ڈھلنے لگتی ہے۔ آس پاس کے تمام جھولے اور ٹھیلے سنسان ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے چھاتا اندھیرا اسے ڈرانے لگتا ہے۔ درگاہ پر بھی شام ڈھل رہی تھی اور میری آنکھوں میں ساون ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ مجھے چپ کراتے کراتے سبھی نڈھال ہونے لگے اور پاپا تو باقاعدہ خود بھی رو پڑے۔ شاید ہم انسانوں کے آنسوؤں کا کچھ باہمی رشتہ ضرور ہوتا ہے، تبھی ہم اکثر کسی دوسرے کو روتا دیکھ کر خود بھی رو پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہمارا رونا ان دوسرے باوقار اور سنجیدہ طبع لوگوں کے لیے بھی ایک نعمت ثابت ہوتا ہے جو دوسروں کے سامنے رونے میں پہل سے ہچکچاتے ہیں۔ میری حالت کے پیش نظر کسی نے مجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ مغرب کے بعد پاپا نے مولوی خضر سے مجھے گھر لے جانے کی اجازت طلب کی۔ مولوی خضر نے میری جانب یوں دیکھا جیسے وہ مجھ سے میری رائے جاننا چاہتے ہوں، لیکن اب مجھے زمان و مکان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں پتھر ہو چکا تھا، اور پتھر کو اس بات سے کیا غرض کہ وہ کسی درگاہ کی دیوار میں جڑا رہے یا پھر کسی مکان کی طاق میں۔ البتہ پاپا اس کلیے سے بہت اچھی طرح واقف تھے کہ
غم سے عارضی فرار کا بہترین ذریعہ نیند ہے۔ سو انہوں نے گھر پہنچتے ہی نہ جانے کسی بہانے مجھے نیند کی کوئی دوا پلا دی، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اب نیند میرے لیے دوسری بیداری بن چکی تھی۔ ایک جہاں کی طرف آنکھیں بند ہونے لگتی تو دوسرا جہاں نظروں کے سامنے کھل جاتا، لہٰذا آنکھیں بند کرتے ہی میری روح کے بند کواڑ کھلنے لگے۔ میں نے خود کو کسی میلاد کے محفل میں پایا، سبھی چپ چاپ ورد میں مشغول تھے۔ میری آنکھیں سلطان بابا کو ڈھونڈتی رہیں، پر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے قریب بیٹھے ایک بزرگ سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھ پر ہلکی سی سرزنش بھری نظر بھی ڈالی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سب لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن میں بھی انہی کے ساتھ فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا اور خود بھی باقی سب حاضرین کی تقلید میں آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ باہر دن چڑھ کر اترنے کے قریب تھا، شاید عصر سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، گویا میں پوری رات اور سارا دن سوتا رہا۔ عام طور پر میں قضا نمازوں کو بھی بہت پابندی سے ادا کرتا تھا، لیکن اس روز نہ جانے کیوں عصر کی فرض نماز میں بھی میرا دھیان کسی اور جانب ہی بٹا رہا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ میں نے آج تک اپنی ایک بھی نماز مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی ہو۔ ہر بار کوئی سودا ذہن میں سمایا ہی رہا، کبھی نفس اور کبھی جنس۔ بس اتنا ہی محدود دائرہ تھا میرا۔ پھر مغرب ہوئی اور پھر عشاء، لیکن میں اپنے کمرے میں ہی بند رہا۔ مما 3-4 بار کمرے میں جھانک کر واپس چلی گئی، لیکن مجھے باہر نکلنے کا سوچ کر ہی وحشت ہونے لگتی تھی۔ شاید وہ تیسرا دن تھا جب میرے بعد والا عبداللہ یعنی کہ نعمان مجھے لینے کے لیے آن پہنچا۔ مولوی خضر نے بلاوا بھیجا تھا۔ میں درگاہ نہیں جانا چاہتا تھا، مگر مولوی خضر کی بات ٹالی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں چپ چاپ درگاہ چلا آیا۔ صحن میں بہت سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ سبھی میری آمد پر یوں چونکے اور مجھ سے کچھ ایسا خاص برتاؤ کیا گیا کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ خدا خدا کر کے عصر کے بعد دعا ہوئی تو کچھ تنہائی میسر آئی۔ میں ڈھلتی دھوپ کے ایک شریر لیکن نامکمل ٹکڑے میں دیوار کی منڈیر کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ شاید دھوپ بھی زندگی کی علامت ہوتی ہے، تبھی وہ ہم سے اس قدر جلد روٹ جاتی ہے۔ خاص طور پر عصر کے بعد کی دھوپ تو کچھ یوں لپکتی جھپکتی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، جیسے اس نے شام کے اندھیرے سے کچھ وعدے جوڑ رکھے ہوں، کچھ قسمیں باندھ رکھی ہوں۔ میں بھی اسی عصر کے بعد کی دھوپ کو گاؤں کے اس الڑ کی طرح تیزی سے پلٹے ہوئے دیکھ رہا تھا، جسے کنویں کی منڈیر پر پانی بھرنے کے بہانے اپنے محبوب کے انتظار میں شام پڑ گئی ہو۔ اس کے محبوب کے گھوڑے کی ٹاپیں کنویں تک آتی پگ ڈنڈی پر نہ گونجی ہوں، اور اب وہ بیچاری اس سوچ میں تیز قدموں سے گھر لوٹ رہی ہو کہ گھر کے آنگن میں ٹہلتے بابل کو یوں اندھیرے تک باہر رہنے کا کیا جواز بتائے گی۔ میں نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا کہ قریب ہی کسی کے ہلکے سے کھانسنے کی آواز آئے۔ مخل ہونے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ گھر واپس پلٹنے سے پہلے آپ سے دعا لیتا جاؤں۔ میں نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ مناسب قیمتی لباس میں ایک ادھیڑ عمر شخص مؤدب سا سر جھکائے میرے قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے ہلکے سے داغ تھے اور ماتھے سے بال کافی حد تک اڑے ہوئے تھے۔ گہرا سانولا سا رنگ اور چھوٹی چھوٹی تیز سی آنکھیں۔ میں نے اپنی بیزاری چھپانے کی کوشش کی اور مولوی خضر کی جانب اشارہ کیا، جو صحن میں موجود زائرین میں نیاز بٹوانے میں مشغول تھے۔ آپ ان صاحب سے مل لیں، وہ میرے استاد بھی ہیں اور وہی اس درگاہ میں اس وقت سب سے معمر اور
قابل احترام شخصیت ہیں، وہ آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ میں کسی کو دعا دینے کے قابل نہیں، مجھے تو خود آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص اپنی جگہ جمع رہا۔ جی، میں پہلے ہی انہی مولانا کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ دیکھیے، آپ مجھے ٹالیے گا نہیں، میں بڑی دور سے یہاں تک آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر مولوی خضر کی جانب دیکھا، بھلا انہوں نے یہ ذمہ داری مجھ پر کیوں ڈال دی؟ بہرحال مجھے وہ شخص ٹلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجبوراً میں نے اس سے پوچھا، آپ ضد کرتے ہیں تو یوں ہی سہے، لیکن آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ کوئی خاص حاجت؟ وہ شخص کچھ ہچکچایا۔ کچھ عجیب سی بات ہے، لیکن اب بے چینی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ہر جگہ کی دھول چاٹ چکا، اب آخر کار کسی نے اس درگاہ کا پتہ دیا ہے کہ یہاں میرا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جس ہستی پر خدا کا یہ خاص کرم تھا، وہ تو خود اس کی جانب پلٹ چکی، اب کون بھلا وہ دعائیں خاص کرے گا تمہارے لیے؟ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اس نے اپنا گلا تر کیا اور بامشکل بولا، میرا مرض بڑا عجیب ہے جناب، میں فریفتہ ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ جی؟ وہ گڑبڑا کر بولا، میرا مطلب ہے میں فریفتہ صفت ہوں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ اس نے ایک گہری سی سانس لی۔ جی، اندازہ ہے مجھے۔ دراصل یہ بات ہی اتنی الجھی ہوئی ہے کہ میں کبھی کسی کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں پایا۔ میرا نام بختیار ہے، لیکن میری بخت سے کبھی یاری ہی نہیں رہی۔ ہوش سنبھالا تو متوسط طبقے کے خاندان کا عام سا بچہ تھا، نین نقش بھی عام سے تھے، لیکن تب یہ چیچک کے داغ میرے چہرے کی زینت نہیں بنے تھے۔ یہ جوانی کا تحفہ ہے، البتہ رنگ تب بھی سانولا ہی تھا۔ میری طرح کے ہزاروں لاکھوں بچے اس ملک کے گھرانوں میں پل بڑھ کر جوان ہو جاتے ہیں اور اپنی ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ بے حد اور شدید حساسیت بھی شاید ہی کبھی کسی کی راہ کی دیوار بنی ہو۔ یہ شاید متوسط طبقے کے شب و روز ایسے بچوں سے خود بخود حساسیت چھین لیتے ہیں، لیکن قدرت نے میرے اندر کچھ اور ہی جذبے دہکا رکھے تھے۔ بے حد شرمیلا ہونے کے باوجود میں قدرت کی ہر خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کر سکتا تھا۔ 9ویں 10ویں جماعت میں ٹوٹے پھوٹے شعر بھی کہنا شروع کر دیے، اور پھر انٹر کے بعد مجھے ایک عجیب سا ادراک ہوا کہ مجھے عورت کی خوبصورتی اپنی جانب عام انسانوں سے کئی درجے زیادہ کھینچتی اور متاثر کرتی ہے۔ میرا دل خوبصورت چہروں کے ارد گرد گھنٹوں منڈلانے کے لیے مچل جاتا تھا، لیکن المیہ یہ تھا کہ میری حد درجہ عام بلکہ کسی حد تک بھدی شخصیت کے لیے میری ہم عمر لڑکیوں اور آس پاس کی دیگر خواتین کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لڑکیاں پیٹھ پیچھے مجھ پر ہنستی اور میری بردباری اور باوقار بنے رہنے کی کوششوں پر آوازیں کسے جاتے۔ کالج ختم ہوا اور یونیورسٹی کا دور شروع ہوا تو میں بزم ادب کا منتظم منتخب ہو گیا۔ تب تک میری شخصیت کے برعکس میری شاعری کافی نکھر چکی تھی۔ اردو شعبے میں میری کافی دھاک بیٹھ گئی، اور جونیئر لڑکیاں میرے لفظوں کی وجہ سے میرا احترام بھی کرنے لگی تھیں، لیکن یہ ساری عزت میری شعروں کی مرہون منت تھی۔ خود میرا وجود ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، میرے اندر چاہے جانے کی خواہش امر بیل کی طرح پھیلتی چلی گئی، لیکن پوری یونیورسٹی میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہ تھی
جس نے کبھی نظر بھر کر میری جانب دیکھا ہو۔ انہی میں میری کلاس کی گل لالہ بھی تھی، یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے اعلیٰ طبقے کے سبھی لڑکے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں صبح سویرے اس کی راہ میں پلکیں بچھائے اور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ میرا دل بھی گل لالہ کے لیے اسی شدت سے دھڑکتا تھا، لیکن اسے متاثر کرنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا میرے پاس، نہ شکل و صورت، نہ روپیہ پیسہ، اور نہ ہی کوئی منفرد اور بھرپور صلاحیت۔ بدقسمتی سے اسے شعر و ادب کی محفلوں سے بھی کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، لہٰذا یونیورسٹی کے 4 سالوں میں 4 مرتبہ بھی میری اسے بات نہیں ہو پائی۔ لیکن میرا وحشی دل مزید وحشی ہوتا گیا، اور نتیجتاً مجھے جاگتے میں بھی خواب دیکھتے رہنے کی لت پڑ گئی۔ میرے خواب عموماً کچھ اس طرح کے ہوتے کہ میرے ارد گرد خوبصورت چہروں کا جمگھٹا ہے اور میں ان سب کی نظروں میں محبوب ہوں۔ کبھی میں خود کو کسی انتہائی شعلہ بیان مقرر کے روپ میں دیکھتا، جو یونیورسٹی کے اسٹیج پر سارے حال کو انقلابی تقریروں سے گرما رہا ہے، تو کبھی پوری محفل لوٹ لینے والا موسیقار یا گلوکار بن جاتا، اور کبھی فوجی یا سپاہی جو سب کا ہیرو ہوتا۔ لیکن میری ہر مہم جوئی کا انعام صرف ماہ رخوں کا کوئی جھرمٹ ہوتا۔ میرے خوابوں میں خوبصورت خواتین مجھ سے صرف چند لفظ سننے کے لیے مری جاتے، اور میں سب پر ایک نگاہ غلط ڈال کر مسکراتا ہوا محفل سے گزر جاتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں کبھی کسی ایک چہرے یا کسی ایک گل رخ کے لیے ہیرو نہ بنتا، بلکہ بیک وقت کئی نازنینائیں میری مدح سرائی میں مشغول رہتے۔ لیکن خواب تو پھر خواب ہوتے ہیں۔ میں جب ان خوابوں کے سحر سے باہر نکلتا تو میری عام سی شخصیت میرا منہ چڑھاتے۔ ادیب اور مصنف عورت کی کم صورتی اور اس سے متعلق المیوں کا ذکر تو اپنے افسانوں میں بارہا کرتے ہیں، لیکن کسی مرد کی کمتر شخصیت اور اسے جڑے دکھوں کو آج تک کسی نے بیان کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اور مرد بھی کیسا؟ مجھ جیسا، فریفتہ صفت، جسے ہر لمحہ کسی پری رخ کے عارض پر پھیلتے گلال کے گلابی پن کی ضرورت رہتی تھی۔ یاد رہے کہ میں بد کردار ہرگز نہ تھا، مجھے تو بس خوبصورتی کے ایک احساس کی ضرورت تھی، جو ہر لمحہ میرے چارسو پھیلا رہے۔ شاید میرے اندر محبوب بننے کی تمنا اپنی آخری حدوں سے بھی کہیں آگے بڑھ چکی تھی، پر افسوس میں کبھی کسی کا محبوب نہ بن سکا۔ میں ہمیشہ ان تقاریب میں سب سے پہلے پہنچ جاتا جہاں کسی بھی اچھے چہرے کی ایک جھلک نظر آنے کی امید ہوتی۔ بظاہر میں لاپرواہ سا بنا اس محفل میں ٹہلتا رہتا، پر میری نظریں اپنا مخصوص طواف جاری رکھتی تھیں۔ مجھے ہر دم یہی خوش فہمی گھیرے رکھتی کہ محفل کا سب سے حسین چہرہ میری کسی بات سے متاثر ضرور ہوگا، اور قدرت میرے لیے ایسا کوئی موقع ضرور تراشے گی جب خود اس مہاجبیں کے گھر والے مجھے اپنے ہاں کسی تقریب میں مدعو کریں گے۔ شاید کوئی مجھے اردو شاعری میں مدد کے لیے شام کی چائے پر بلا لے، لیکن افسوس میرا خواب پورا نہ ہو سکا، اور آخرکار گھر والوں کی پسند سے میری شادی ہو گئی۔ میں کسی کا محبوب بننے سے پہلے ہی شوہر بن گیا۔ میری بیوی ایک سادہ اور نیک دل عورت تھی، پر وہ کبھی مجھے محبوب کے درجے پر فائز ہی نہ کر سکے۔ شادی کے 1 سال بعد جب میں پہلی بار اس کے ساتھ چند دن اس کے گاؤں میں رہنے کے لیے گیا تو یہ چیچک کے داغوں کا تحفہ میرا منتظر تھا۔ بیماری کے بعد میرا دل کچھ یوں اچاٹ ہوا کہ میں نے روزگار کے لیے دبئی جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا۔ شاید اس کوشش کے پیچھے بھی کہیں میری فریفتگی کا ہی دخل تھا۔ مجھے امید تھی کہ پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد میں ضرور چاہا جاؤں گا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ پیسہ مرد کی تمام بدصورتیاں چھپا لیتا ہے،
10 سال میں نے دن رات بھلا کر دبئی کے ریگزاروں میں اپنا پسینہ بہایا، اور جب میں واپس ملک لوٹا تو ایک رئیس تھا۔ میں نے آتے ہی شہر کی مختلف سماجی سرگرمیوں میں دل کھول کر پیسہ خرچ کیا، اور پھر چند ہفتوں ہی میں کئی ادبی اور سماجی تنظیموں کا اعزازی صدر بن چکا تھا۔ شہر کی کوئی تقریب میری شرکت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، لیکن میرا مسئلہ اب بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ میں معاشرے میں زبردستی کی عزت تو کسی نہ کسی طور پر کما چکا تھا، لیکن محبت کی ایک نظر اب بھی میری واحد تلاش تھی۔ میں اپنی ساری دولت دیکھ کر بھی صرف اس ایک ستائش بھری نظر کا طالب تھا، جو مجھے چند لمحوں کے لیے ہی محبوبیت کے مقام تک پہنچا دیتی۔ میں ہوائی جہاز کا سفر اس امید پر کرتا کہ شاید میری ساتھ والی نشست پر کوئی حسینہ بیٹھے مل جائے، شاید کوئی ایئر ہوسٹس ہی میری طرف نظر بھر کر دیکھ لے۔ ہسپتال میں نزلے زکام کے لیے بھی بہترین کمرہ مخصوص کروا لیتا کہ شاید میری طبیب یا نرس ہی وہ چہرہ ہوں جس کے التقاط کے انتظار میں میری ساری عمر کٹ گئی۔ میں جان بوجھ کر اپنے ارد گرد کسی نہ کسی بہانے حسین چہروں کا جم گھٹا لگائے رکھتا، مگر کبھی بھی اپنے دل کے اندر کسی پائل کی نازک جھنکار سنائی نہ دے۔ کچھ میرے قریب بھی آئیں، مگر وہ صرف روپے کی پجارنے نکلی۔ میرا پیسہ بھی میری ادھوری اور بدصورت شخصیت کو مکمل نہ کر سکا۔ میں سدا سانول ہی رہا، کبھی ساجن نہ بن سکا، اور آج زندگی کی 68 خزائیں جھیلنے کے بعد بھی میں یہاں اس دعا کی امید سے کھڑا ہوں جو میرے وحشی من کو سکون کا ایک لمحہ ہی نصیب کرتے۔ میں بے حد نڈھال ہوں، میرے قدم تھک کر شل ہو چکے ہیں۔ اب یہ فریفتہ پن میری جان کا روگ بن چکا ہے۔ یہ دنیا بدصورت لوگوں کے لیے بڑی بدصورت جگہ ہے جناب۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر قدرت نے میرا من اتنا ہی کومل بنایا تھا تو میری شخصیت کو بھی اتنا ہی شگفتہ کیوں نہ بنایا۔ قدرت نے میرے وجود کے سبھی تاروں کو اگر سر اور موسیقی کی مدھر تانوں سے جوڑ کر نسوں میں عجیب ہیجان خیز خواب دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر ہی دی تھی تو پھر بے ڈھنگی شخصیت کا تال میل بھی کیوں درست نہ کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میری تباہی میں دل کے ساتھ ساتھ میری سماعت کا بھی برابر کا قصور ہے۔ جانے یہ میلڈی ایک ہی لمحے میں میرے اندر سب کچھ اتھل پتھل کیسے کر دیتی ہے۔ میں پل بھر میں مکروہ بھکاری سے حسین شہزادہ بن جاتا ہوں۔ ساری قدرت میرے سامنے دو زانو ہو جاتی ہے، پریاں رقص کرتی ہیں اور میرے روم روم سے فریفتگی جھلکنے لگ جاتی ہے۔ آپ ضرور مجھے کوئی دیوانہ ہی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یقین کریں کہ میں نے ابھی تک اپنی دیوانگی کا 10% بھی آپ کو نہیں سنایا۔ میں اپنے اندر کے پرستان اور باہر کی بے رحم اور کانٹوں بھری دنیا کے درمیان پس کر رہ گیا ہوں۔ میں اپنے اندر راجہ اندر اور باہر صرف ایک شودر ہوں جس کے لیے کسی نازنین کے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ بختیار اپنی بات ختم کر کے یوں ہانپنے لگا جیسے میلوں دوڑ کر آیا ہو۔ سچ ہے، یہ تھکن تو ساری زندگی کی تھی۔ اندھیرا ڈھل چکا تھا اور بختیار کی آنکھوں میں جھلکنے والے 2 آنسو اس لمحے مجھے ان 2 بے مراد چراغوں کی طرح دکھائی دیے جو کسی گمنام کے ویران مزار پر کوئی ترس کھا کر جلا گیا ہو۔ میرا جی چاہا کہ میں اس تھکے ہوئے معصوم اور اندر سے بے انتہا خوبصورت شخص کے آنسو پونچھ کر اسے بتاؤں کہ اس دنیا میں کون ہے جو فریفتہ نہیں۔ کوئی عورت پر فریفتہ ہے تو کوئی جاہو چشم پر، کسی کو دولت کی فریفتگی ہے تو کوئی سونے کے محلوں پر شیدا ہے۔ شاید انسان پیدا ہی فریفتہ صفت ہوتا ہے، پھر جن کی ظاہری صورت اور شخصیت دنیا کے معیار پر پوری اترتی ہے انہیں تو اپنی فریفتگی کا صلہ مل جاتا ہے، اور کچھ بختیار جیسے سیاہ نصیب بھی ہوتے ہیں
جو اس تڑپ اور کسک کی کانٹوں بھری خلش اور لاحاصل پن کے ساتھ ہی پوری زندگی جیتے ہیں۔ میں نے مزید کچھ کہے بنا دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھا دیے، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس دعا کے لیے لفظ تھے ہی نہیں۔ شاید کچھ دعاؤں کے لیے لفظ ضروری نہیں ہوتے۔ بختیار نے پلٹنے سے پہلے مجھ سے کہا کہ وہ اگلے ہفتے دوبارہ یہاں آئے گا۔ اس کے جاتے ہی مجھے مما درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ شاید وہ زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے خود ہی میرے اور پاپا کے پیچھے یہاں تک چلی آئیں، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے ان کا زرد چہرہ کچھ اور ہی داستان سناتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پاپا بھی میرے گھٹنوں کے قریب آ بیٹھے۔ شاید وہ بھی مما کے مضطرب چہرے کی کوئی تحریر پڑھ چکے تھے۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کی ہمت جمع کر پائیں۔ ساحر، آج میری زہرا سے ملاقات ہوئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اتنا سن کر ہی میرا دم نکل جاتا، لیکن آج میرے لہجے میں ایک عجیب سی بیگانگی تھی۔ اچھا؟ مما کچھ دیر چپ رہی، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ زہرا کی پرانی ہمسائے کو خصوصی تاکید کر چکی تھی کہ جب کبھی زہرا کے گھر والے یا وہ خود اپنے پرانے گھر کسی بھی کام سے آئیں تو مما کو ضرور اطلاع کر دی جائے۔ یہ بات بھی ہمسائے ہی نے مما کو بتائی تھی کہ زہرا کے گھر والے اپنے کچھ ضروری سامان سمیت کچھ عرصے سے کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں۔ آج شام اچانک ہی مما کو اس ہمسائے کا فون آ گیا کہ اس نے ابھی ابھی ڈرائیور سمیت زہرا کی گاڑی کو ان کے بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ مما ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا گھر سے نکل پڑیں، اور جب وہ وہاں پہنچیں تو زہرا واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ مما کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، لیکن وہ پوری تعظیم سے ان سے ملے۔ البتہ مما کے تمام سوالوں کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی کہ ساحر کو اس کا بس ایک پیغام پہنچا دیا جائے کہ شاید قدرت کو ہمارا ملن منظور نہیں، اور وہ قدرت کا یہ فیصلہ منظور کر چکی ہے، سو بہتر ہوگا کہ ساحر بھی اس انہونی کو تسلیم کر لے۔ شاید یہی ہمارا نصیب تھا۔ لوگ کتنی آسانی سے اپنا کیا دھرا نصیب اور قدرت کی سیاہی سے جوڑ دیتے ہیں۔ مما اس کے سامنے بہت روئیں اور گڑ گڑائیں کہ وہ بس ایک ہی بار مجھ سے مل لے تاکہ ساحر کے وحشی من کو کچھ تو سکون نصیب ہو۔ لیکن زہرا نے بھیگی آنکھوں سمیت مما کی یہ درخواست بھی نامنظور کرتے۔ میرا جی چاہا کہ میں مما کو اس کی اس بے رخی کی اصل وجہ بھی بتا دوں کہ اس کے ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی مہندی رچنے والی ہے، لہٰذا اسے اب ہمارے بے رنگ آنسوؤں سے بھلا کیا غرض ہو سکتی ہے۔ مما اپنی بات ختم کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور میں یوں ہی اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا۔ مجھے یوں لگا پل بھر میں زہرا نے مجھے بھی بختیار بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں ایک لمحے میں ہی شہزادے سے مکروہ بھکاری بن گیا ہوں، اور ساری دنیا مجھے حقارت کی نظر سے دیکھ کر کہکے لگا رہی ہے۔ میں نے پاپا کے کوٹ کی جیب میں اٹکا پین نکالا اور قریب پڑے ایک کاغذ پر اپنی زندگی کی پہلی تحریک کا عنوان لکھ ڈالا: جب تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے۔ پتہ نہیں یہ نظم تھی، نثر تھی، یا پھر صرف چند بھٹکے ہوئے خیالات، لیکن میں لکھتا چلا گیا۔ سنو، تمہاری وفا پہ مجھ کو یوں تو پورا یقین ہے، پر زمانے کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ سو گر کبھی ایسا ہو جائے اور تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے تو ان راہوں سے نفرت نہ کرنا جن پر کبھی ہم ایک ساتھ چلے تھے، کہ کسی کے قدموں کی بے ثباتی سے بھلا ان بل کھاتی راہوں کا کیا راستہ۔ ان نظاروں سے نفرت مت کرنا
جو ہم نے کبھی ایک ساتھ دیکھے تھے، کہ کسی کے وجود کی بدحیت ویرانی سے بھلا ان خوبصورت نظاروں کا کیا واسطہ۔ ان باتوں سے نفرت مت کرنا جو کبھی ہم نے تنہائی میں کی تھی، کہ کسی کی بے توازن شخصیت کی کڑواہٹ، بھلا ان میٹھی باتوں کا کیا سابقہ۔ ان خوابوں سے نفرت مت کرنا جو ہم نے کبھی ایک ساتھ مل کر دیکھے تھے، کہ کسی پیکر بد نصیب کے گھناؤنے پن سے بھلا ان روشن تعبیروں کا کیا رابطہ۔ بس مجھ ہی سے نفرت کرنا کہ میری روح کی سیاہی سے ہی 400 یہ اندھیرا ہے، میری بدصورتی کی وجہ سے ہی دنیا کا ہر رنگ پھیکا ہے، ہر راہ بے راہ ہے، ہر نظارہ مکروہ ہے، ہر خواب سراب ہے۔ بس مجھ سے ہی نفرت کرنا کہ صرف میں اور بس میں ہی تھا تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں۔ ساحر، میں نے کاغذ لفافے میں ڈال کر اور اس پر زہرا کا پتہ لکھ کر پاپا کی جانب بڑھا دیا۔ اس پر زہرا کا پتہ لکھا ہوا ہے، ایک اور احسان کر دیں مجھ پر، گھر واپسی پر یہ لفافہ اس کے گھر دیتے جائیے گا۔ آج اس فسانے کا اختتام بھی ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ ماما پاپا کے چہرے سفید پڑ گئے۔